جن اصولوں پر حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چل کر دین کا کام کیا، اور آپ کے مرشد نے تقریباً 20 سال کے بعد آپ کو یہ نصیحت فرمائی، جب بالکل نکھار دیا، مکمل اور اکمل بنا دیا، پھر فرمایا بیٹا حسن معین الدین، آپ کے مرشد شیخ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں جس بندے کے اندر ہوں اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس کو حضرت خواجہ قطب الدین نے روایت فرمایا، غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھ سے ایسی وصیتیں فرمائیں، اور وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیٹا حسن، آپ کے مرشد غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی یا ہرونی، 2 طریقے سے اس کو موسوم کیا جاتا، ہارون یا ہرون۔ کیا وہ نصیحتیں تھیں جو غریب نواز کے شیخ نے عطا فرمائیں غریب نواز کو؟ کیا وہ تلقین تھی؟ اچھا، غریب نواز کا مرشد تو ہے، وہ ہم سب کا مرشد ہے نا، سبحان اللہ، پورے بر صغیر کا مرشد ہے، علماء ہو، فقہاء ہو، محدثین ہو، جو غریب نواز کا پیر ہے وہ ہم سب کا پیر ہے۔ جب غریب نواز ہمارے آقاؤں کے آقا ہیں تو ان کے شیخ تو سارے مشائخ کے شیخ ہیں، سبحان اللہ۔ وہ 3 باتیں اللہ مجھے بھی میرا مولا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلنے لگے تو کہا 3 باتیں ہیں حسن، وہ یہ ہیں، کیا فرمائے؟ تم شفقت کرنا تو سورج کی طرح کرنا، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ معین الدین حسن، تمہاری شفقت ہو تو سورج کی طرح، کیسی؟ بولیے اس کو۔ سورج نکلتا ہے تو اچھا برا، گورا کالا، غریب و امیر، حتیٰ کہ مومن غیر مومن، وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ جب سورج نکلتا ہے تو اللہ کی ہر مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سورج نکلتا ہے اللہ کی ساری مخلوق کو فائدہ۔ اب کوئی خود ہی چھپ جائے، اس سے خود ہی سائے میں آ جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن وہ نکلتا سب کے لیے ہے، وہ نکلتا سب کو فیض پہنچانے نکلتا ہے۔ چھوٹی سی بات میں، چھوٹی سی جملے میں غریب نواز کے مرشد خواجہ عثمان ہارونی بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ تم شفقت کرنا، یعنی تم شفقت کرنا تو اپنا اور غیر مت دیکھنا۔ تمہاری بارگاہ میں جو بھی آ جائے تو اپنا اور غیر مت دیکھنا، اپنا اور غیر، گورا اور کالا، امیر و غریب، بس تم یہ دیکھنا یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کو حاجت ہے کوئی، یہ پریشان ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ یہ مخلوق ہے اللہ کی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ شفقت کرنا تو سورج کی طرح۔ فرمایا اے معین الدین حسن، دیا کرنا تو دریا کی طرح، سبحان اللہ۔ دیا کرنا کس کی طرح؟ زور سے، دیا کرنا یعنی سخاوت کرنا تو دریا کی طرح۔ کیا بڑی بات فرما رہے ہیں چھوٹے سے کلمہ مبارکہ میں، بڑی بات کہتے ہیں دیا کرنا تو دریا کی طرح۔ دریا سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، دریا سب کے لیے بہتا ہے، دریا میں سب پانی پیتے ہیں، امیر غریب، نیک اور بد، ظالم، ہر طریقے کی مخلوق دریا سے فائدہ اٹھاتی ہے، اور ناپاک جاتے ہیں دریا کی طرف، نہا کے نکلتے ہیں تو پاک ہو کے نکلتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دریا پاک کا پاک ہی رہتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ ناپاکوں کو پاک کر دیتا ہے مگر خود پاک ہی رہتا ہے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں دیا کرنا تو دریا کی طرح، شفقت کرنا تو سورج کی طرح، اور دیا کرنا تو دریا کی طرح۔ تمہارے دسترخوان پہ جو حاضر ہو جائے، تمہارے دربار میں جو حاضر ہو جائے، تو یہ مت دیکھنا یہ کون ہے، آپ اپنا ہے یا غیر ہے، بس یہ دیکھنا یہ اللہ کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ 2 باتیں، شفقت کرنا تو سورج کی طرح، دیا کرنا تو دریا کی طرح۔ اور آخری فرمایا یہ بہت اہم ہے، دونوں سے بڑی، کہتے ہیں زمین کی طرح سب سے چھوٹے بن کے رہنا، سب سے نیچے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زمین کی طرح سب سے چھوٹے ہو کے رہنا۔ جس طریقے سے زمین سے ساری مخلوق فائدہ اٹھاتی ہے،
لیکن یہ کسی کا پاؤں نہیں پکڑتی، کسی کا ہاتھ نہیں روکتی، سب کو فائدہ برابر پہنچاتی ہے۔ پھر فرماتے اے معین الدین حسن، جس میں 3 باتیں ہوں، اس کی شفقت ہو تو سورج کی طرح اپنی حیثیت کے مطابق، اس کی دیا ہو تو دریا کی طرح، وہ نہ دیکھتا ہو میرا اپنا کون ہے غیر کون ہے، جو حاضر ہو اس کے لیے ہے، اس کی عاجزی ہو تو زمین کی طرح۔ کہتے ہیں جس بندے میں یہ 3 باتیں جمع ہو جائیں، اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اسے اپنا۔ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرما دے، اللہ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ اور اس میں دعوت کے سارے اصول آپ نے جمع کر دیے کہ ہمارے سامنے کون ہے، ہمیں اگر دین کی دعوت دینا ہے تو شفقت کے ساتھ دینا ہے، دریا دلی کے ساتھ دینا ہے، عاجزانہ انداز میں دینا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بھی ہو، اگر آپ دین کے داعی ہیں، اگر میں نے عرض کیا تھا غریب نواز سرکار خاموشی کے ساتھ اتنا بڑا دین کا کام کر گئے کہ لاکھوں علماء، لاکھوں فقہاء اور مدارس مل کر بھی اس ایک غریب نواز سرکار کی برابر کام نہیں کر سکتے ہیں، جو آپ کی خاموشی نے کام کر دیا۔ ان کی شان تو یہ ہو گئی تھی، اللہ کی یاد میں اتنے مستغرق ہو گئے تھے، جو ان کے قریب ہو گیا وہ دین کے قریب ہو گیا، وہ چاہے کفر میں رہا ہو یا شرک میں رہا ہو یا وہ جادوگروں کا امام ہو، جو ان کے قریب ہوا وہ ولیوں کا امام بن گیا۔ سبحان اللہ، جو ان کے قریب ہوا وہ دین کے قریب ہو گیا۔ رب کریم ان اولیاء کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، سرکار غریب نواز کی محبت کا فیض ہمیں نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اور آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے پیشانی مبارک پہ لکھا ہوا تھا، جب حجرہ کافی دیر تک حجرہ نہیں کھلا، آپ کا حجرہ مبارک، جس حجرے میں آپ رہتے تھے، مجبوری لوگوں نے دروازہ ہٹایا تو دیکھا کہ آپ دنیا میں نہیں، آپ رخصت ہو گئے، اللہ کی طرف منتقل ہو گئے، اور آپ کے پیشانی پہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ، ھذا یہ اللہ کا محبوب ہے، ھذا حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، اور اللہ کی محبت میں گیا ہے۔ ھذا حبیب اللہ یہ اللہ کا محبوب بھی ہے، ومات فی حب اللہ اور یہ اللہ کا محب بھی ہے۔ غریب نواز محبوب الہی کا نام بھی ہے اور محب الہی کا نام بھی ہے۔ غریب نواز سرکار کے قدموں کی برکت ہے ہندوستان میں آج جو دین کا یہ سبزہ زار گلستان ہمیں نظر آتا ہے، یہ ان کے قدموں کی خیرات ہے، یہ ان کے قدموں کی برکتیں ہیں۔ 800 سال پہلے مشکل دور میں جو آپ نے اسلام کے شجر کو یہاں لگایا ہے، اسی کے شاخیں، اسی کے پھل، اسی کے ثمر اور اسی کے پتے اور ٹہنیاں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اللہ کریم اسی شجر طوبہ کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے، اسی مشن غریب نواز پر چل کر دین کی دعوت کا کام کرنے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔